شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا شیطان مردود ہوا تکبر سے، اور تکبر وجہ تھا حسد اور حقیر سمجھنا، حسد اور بدگمانی۔ پھر اس بدگمانی پر حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو ابو جہل ابو لہب محروم ہوئے، فرعون محروم ہوا بدگمانی کی وجہ سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لبادے میں منافق تھے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجسس نہیں کیا کہ کون تھے۔ حضرت بڑا غور سے مضمون ہے بھائی، ہاں۔ اور جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ 1996 سے لے کر اب تک جو اللہ نے بیان کرائے ہیں، میرے حساب سے جو ہے پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے۔ میرے حساب سے ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے، اور جتنے فاصلے بڑھتے جائیں گے دوری ہوتی جائے گی۔ پچھلے میرے خیال میں 15-18 دن سے معافی کا مضمون بیان ہو رہا ہے، جس میں ہم نے پورا اپنا دماغ لڑانا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تقریباً 15-18 دن سے یہی بیان ہو رہا ہے، اور 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے وہ وہاں سے معلوم کریں گے کہ پورا بیان ہی اس پر تھا معافی پر۔ تو شیطان مردود ہوا حسد اور بدگمانی سے۔ اور بہت خاص جملہ عرض کر رہا ہوں، پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ایسی ہیں جو دل میں اترتی جاتی تھیں، اور اب تک اترتی جا رہی ہیں، اور قیامت تک اترتی جائیں گی۔ ابھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے 69 صفحات ملے ہیں، جس میں سے زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 صفحات پہلے بیان ہوئے ہوں گے۔ اور میرے موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر، میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک، سارے اللہ والوں کا گلدستہ پھول، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے جو حضرت مجدد کے ملفوظات جس طرح سمجھائے ہیں جمع کرنے کے، تو اس میں میں نے تجسس اور ٹوہ کا دیکھا مضمون، تو میں تو حیران ہو گیا۔ الگ رمضان شریف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے بارے میں 69 میں سے 12-13 بیان ہوئے ہوں گے صفحات، اور باقی اس میں ملفوظات میں تھے آخری اشرا، اعتکاف، شب قدر، عید۔ تو پھر وہ میں نے آج بیٹھ کے الگ کر لیا کہ ابھی تو بیان کرنے نہیں ہیں، اب لکھ لیں صبح جو ہے نا وہ دونوں مضمون سے دیکھنا ہے کہ دوبارہ کون سا تکرار کون سے مضمون کی ہے، لکھ لیں۔ پرانا آدمی ہے ماشاءاللہ لکھ لیتا ہے، باقی بھی ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب قریب بیٹھا ہوا ہے اس لیے بتا دیا۔ تو اب دل میں خیال آیا کہ آج سے رمضان کا مضمون شروع کیا جائے، تو میں نے مفتی انور صاحب سے کہا کہ حافظ ڈاکٹر شفقت سے مشورہ کرنا ہے مجھے، اور پھر اس کے مشورے کی روشنی میں آپ سے اور مولانا فیاض سے پوچھنا ہے کل انشاءاللہ کہ بھئی یہ مضمون آج، کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں، جو دل میں آیا بیان کیا، لیکن نماز میں خیال میں نے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی، عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عصر کے بعد تو پورا ہی وقت اس میں لگا زیادہ تر، تو دل میں خیال ہے کہ اس کو آج سے شروع کیا جائے ملفوظات کو۔ باقی جو بیانات ہیں وہ ہمیشہ ہر سال ہوتے رہے ہیں پورے رمضان میں، لیکن دل چاہتا تھا پہلے اس کو بیان کرے، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ نفل فرض کے برابر، فرض سب کو پتا ہے 70 کے برابر، اسی پر بھی ایسا مضمون ملا 2-3 صفحات کا۔ لیکن رمضان شریف میں ہر بیان میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور لائیو کو دھیان سے سنتے ہیں ہر بیان۔ تو مولانا انور صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا مجھے بھی ایسا ہی دل میں آتا ہے، باقی حافظ ڈاکٹر شفقت جس طرح کہیں تو وہ سن رہے ہیں، بعد میں مشورہ مجھے دے دیں گے۔ ابھی دوسرا بیان کرنا تھا اور سامنے ایک اور بات آ گئی کہ اس پر کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بدگمانی حرام، اللہ تعالیٰ ثبوت پوچھیں گے، ثبوت نہیں ہے پاسی پہ لٹک جائیں گے۔ اپنے سے بدگمانی اور سب سے خوشگمانی، نیک گمانی، تو اس سے ہم سکون میں رہیں گے، ورنہ ٹوہ لگانا یہ کیا معاملہ ہے، وہ کیا معاملہ ہے، تجسس کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اس کو بھی سمجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بدگمانی سے برباد ہونا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی میں شروع کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے تجسس اور ٹوہ کے بارے میں، جس کے ملفوظات ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جس کو کچھ زبان میں جاسوسی بھی کہہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی منع ہے، کون سے سورت میں؟ سورہ حجرات میں تو ٹوہ لگانا منع، تجسس منع۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم کو اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کیوں؟ اس لوگ تو موجود نہیں ہے۔
تو مثل مردہ کے ہوا. اور اگر موجود بھی ہے تو نیک آدمی ہوگا تو سمجھائے گا بھائی پہلے میری بات تو سن لیں, قسم لے لو. اور اگر بد اخلاق ہوگا 2 تھپڑ مار دے گا. اب اور بتاؤ, آپ میرا اللہ آپ سے پوچھیں گے کیا؟ خیر بتا رہا ہوں میں. اب شروع اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اس پہ حضرت کی باتیں ابھی سے یاد آ رہی ہیں, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بیان کیا جائے, ہے نا. ایک ہوتا ہے نا آدمی سوچ لیتا ہے بھائی اللہ یہ بیان کرائے, پھر اور جو چیزیں بھیجیں. اس وقت دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا سنے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ. دل چاہتا ہے اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو, کیونکہ تباہی ہے, ہم اپنے کو نیک سمجھتے ہیں اس لیے طرف دھیان نہیں ہوتا. تجسس مسلمان کی بدگمانی کا ثمرہ ہے. یہ پھر دیکھیں بدگمانی بھی اس میں آ گئی. بس دل نہیں رک سکتا اور تحقیق کرنا چاہتا ہے, اور یہ پردہ دری کا باعث ہے. عیب چھپانا ہے نا, تجسس ٹو والا عیب تو نہیں چھپائے گا نا. جو عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائیں گے وہاں پر, جب یہ چاہے گا میرے عیب چھپائے جائیں. جو پردہ دری کرے گا, جب وہ چاہے گا اور توبہ بھی نہیں کی تو وہ چاہے گا کہ میرے عیبوں میں پردہ رکھا جائے تو اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیں گے. تو یہ بیان بس دل چاہتا ہے آج یہی پورا بیان کیا جائے, جو کہ نہیں ہو سکتا. جناب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مظاہر جدید میں جلد 4 ادب کا بیان صفحہ 589. تو اس سے بتاتا رہوں گا کہاں کہاں سے جو ہے نا پڑھ رہا ہوں. تو تجسس اور ٹہل لگانا, اس سے کتنا بڑا نقصان ہے, سنے غور سے. تجسس مسلمان کی بدگمانی کا ثمرہ ہے. بس دل نہیں رک سکتا اور تحقیق کرنا چاہتا ہے, اور یہ پردہ دری کا باعث ہے. پردے کی حد یہ ہے, مظاہر جدید کی بات کر رہا ہوں, کہ دروازہ اپنا بند کریں اور ساتھ والی دیوار پر بھی کان لگانا جائز نہیں کہ اس کے باجوں کی آواز سنے, اور نہ اس کے گھر میں گناہ کو دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے. جناب مگر اس صورت میں جب وہ اس طرح معلوم کر لے کہ گھر کے باہر اس نے باجوں کی آواز سنی یا نشے والے لوگوں جیسی باتیں سنی, اور اسی طرح جب اس نے شراب کے برتن اور آلات مزامیر موسیقی کے دامن یا آستین میں چھپا لیا, تو اس کے دامن کو کھولنا یا منہ سونگنا کہ شراب کی بو پائی جاتی ہے, یہ جائز نہیں. اب اس سے اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرنی چاہیے, یہاں تک کہ وہ خود خبر دیں کہ ان کے گھر میں شراب ہے, تاکہ نصیحت کی جائے. آپ دیکھ لیں ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم خود اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ذرا سا برابر والوں سے جھگڑے کی آواز آئی, ٹیپ کر لیں گے تاکہ سب سے پہلے میں بیان کروں, اس کو بتاؤں لوگوں کو. کان لگا کے ایک لفظ سنتے رہیں گے, کان لگا کر ٹول لگانا, تجسس کرنا. خیر اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ جب تک ایمان نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی, نہ ہی وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے. بس تمام امراض دل کا علاج اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے میں. بس کسی کو نہ ایذا دینی چاہیے, نہ ضرر پہنچانا چاہیے, نہ آڑ دلائے, نہ اس کے احوال کی جاسوسی کریں. حضرت مجدد کے ملفوظات جو حضرت نے جو بنایا نا, اس کے جلد نمبر 1 سے جو حضرت نے فرمایا, آپ سنیے غور سے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا بیان ہو. بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر فعل کو شریعت پر منطبق کرے کہ کون سا میرا عمل شریعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف. اور حضرت کسی کے ساتھ اعتقاد رکھنا ضروری نہیں, ہاں بدگمانی بد زبانی بلا ضرورت کسی کے ساتھ جائز نہیں. اگر بدگمانی نہ کی تو کیا نقصان ہوا؟ اس کے منشا کئی چیزیں ہیں, اور ان سب کا منشا تکبر ہے. جناب اگر سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے لگے گی فوراً عیب اپنا پیش نظر ہو جائے گا. مفتی محمد کریم صاحب بھی پریشان ہے, کیا ہو رہا ہے. مفتی انوار صاحب نے تو کام ہی چھوڑ دیا, آگے انہوں نے بیان کرنے ان شاء اللہ تعالی. جی جناب, اور سوچے گا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں, پھر کبھی اس کی نوبت نہ آئے گی بدگمانی کی. لہذا کبر کا علاج کسی کامل شیخ کے پاس رہ کر کرانا ضروری ہے. ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا تو فرمایا کہ کسی کی طرف سے بدگمانی قلب میں آوے تو اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے, تو یہ گناہ ہوا نا, اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے. تو اے نفس تو حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے, اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما.
دن رات میں 3 مرتبہ ایسا کریں. اگر پھر بھی اثر رہے تو دوسرے تیسرے دن ایسا ہی کریں. اگر پھر بھی اثر رہے تو آپ اس شخص سے مل کر کہیں کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی ہے. سب بتاؤ ایسا ہمت ہوگا بھائی؟ نہیں. تم معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ بدگمانی دور ہو جائے. کل انشاءاللہ کوشش کر کے کل ورنہ کسی وقت بھی انشاءاللہ بیٹھ کر یہ دوستوں کو اس بات بتا کر کچھ 2-3 باتیں انشاءاللہ بتانی ہیں انشاءاللہ تعالی. غصے کے موقع پر غصہ نہ آنا. ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بزرگی کے لوازم میں سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بزرگوں میں بے حسی بے غیرتی ہو، کسی چیز سے متاثر نہ ہو، بے جان چیزوں کی طرح سب کے تابع رہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کو بت سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو چاہو برتاؤ کرو، ان کو حسی نہیں ہوتی. میں نے ابھی تک پڑھے بھی نہیں ہے یہ. اس کو بے نفسی کہتے ہیں. ان غبی لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ بے نفسی اور چیز ہے، بے حسی اور چیز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے خوب فرمایا کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور غصہ اس کو نہ آئے وہ گدھا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کی بات پر غصہ آئے گا لیکن جو اس کو پی جائے. حمار ہے، گدھا ہے. اور جس سے معذرت کی جائے اور وہ معذرت کو قبول نہ کرے وہ شیطان ہے. مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزوں سے متاثر ہونا یہ انسانیت ہے. اب دیکھیے مان ہی نہیں رہے کہ بھائی نہیں ہم نہیں مانتے، معذرت قبول نہیں کرتے. فرمایا پھر وہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بھی گناہ معاف ہوں. بہرحال جی آگے. جس پر حسد ہوتا ہو اس کے ساتھ احسان اور اکرام کا معاملہ کرنا یہ ایک مختصر اور مؤثر تدبیر ہے. امید ہے کہ فصل تدبیر کی حاجت نہ ہوگی، مفصل تدبیر کی حاجت نہ ہوگی. اگر کسی عارض سے اکرام اور احسان اس شخص سے جس پر حسد کرتا ہو دشوار ہو، مثلاً وہ شخص بالفعل پاس موجود نہ ہو بلکہ کہیں دور دراز مسافت پر ہو، یا اسے تعارف نہ ہو، یا ایسا عالی قدر ہو جس سے اکرام اور احسان کرنے کی ہمت نہ ہو، تو ایسی صورت میں مجمع میں اگر اندر سے دل خوش ہو، اگرچہ اس سے بظاہر اظہار افسوس بھی کیا جاوے، یہ چونکہ غیر اختیاری ہے اور اس کو مذموم بھی سمجھا جاتا ہے اس لیے اب معصیت نہیں البتہ نقص ہے. اس کا علاج بدتکلف اس شخص کے لیے دعا کرنا ہے. بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص زائل ہو جائے گا. جناب سبحان اللہ. اہل اللہ کی تعظیم کچھ اس میں مضر نہیں، اہل اللہ کی تعظیم کچھ اس میں منحصر نہیں کہ ان کے یہ جو اہل رسومات کرتے ہیں کہ ان کے بھائی اس کا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دیواریں آ گئی وہ الگ بات ہے، مدرسے کے ساتھ ہے معاملہ. جیسے بڑے بڑے مدارس میں قبرستان ہیں لیکن قبر پکی نہیں ہوگی، لیکن ان کو پکا کیا جائے. وہ تو کچی قبر میں بھی ویسے ہی معظم اور محترم ہیں اللہ والے جیسے پکی قبر میں، بلکہ کچی قبروں پر بوجہ موافقت سنت کے انوار زیادہ ہوتے ہیں. سب پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اب جیسے ہمارے حضرت والا پیارے شیخ کا مزار دیکھ لیں. مزار کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قبریں ہوں اور وہاں پر مرد عورت آ رہے ہوں بھنگ پی رہے ہوں. مزار کا مطلب قبر ہے. تو ادب کا جملہ ہے یہ مزار. حضرت والا کی قبر دیکھ لیں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دیکھ لیں، میرے پیارے مرشد مفتی حضرت میر ارشد جمیل صاحب کو دیکھ لیں. چلتے جائیں نا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باؤنڈری بنا سکتے ہیں چاروں طرف. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم لوگ گئے ابھی. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ کچی قبر 1 فٹ اونچی، اس پر نور زیادہ ہے. اور یہ بیچارے اللہ والے چلے جاتے ہیں تو بعد میں جو بیوقوف ہیں وہ گڑ گڑ کر کر کے حاوی ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کیسا مزار بنا ہوا ہے. وہاں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ وہاں پر کورٹ میں کیس ہوگا سب سے پہلے مزار پر آئیں گے، اس سے مانگیں گے ہمیں جتوا دیں. بڑی بڑی چادریں، ڈھول باجے. جس زمانے میں تھا نا وہاں پر لاہور میں تو راستہ بند تھا. انہوں نے بتایا کہ آج یہ دن ہے کہ بڑی بڑی چادریں ناچتے ہوئے ڈھول باجے شہنائیاں بجاتے ہوئے قبر پر آ رہے ہیں. حالانکہ وہ قبر والا ولیوں کا سردار تھا حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ. اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں ان کا مزار یہاں ہے ہی نہیں، وہ شاہی قلعے کے اندر ہے. وہی بیٹھے ہوئے بیچارے. ابھی میرا دل چاہتا ہے میں کوئی ہنسی کی بات بتاؤں لیکن ایسے دل کے چاہنے پر ہنسی کی بات بتانا ضروری نہیں ہے. بس جب دل میں ایسا آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی کسی کو ہنسانے کے لیے یہ پسند نہیں ہے.
ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس میں پھر ریا آ جائے گا کسی دن. تو کہنے کا مقصد عرض کرنے جیسے شہباز قلندر ہے، حضرت فرماتے تھے بہت بڑے اونچے پائے کے اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کی قبر پختہ بنتے بنتے اب وہاں کیا کیا شراب، زنا، بنگ، چرس اور سجدے کرنا، مرد عورت کا وہاں پر ناچنا، جسم کا ٹکرانا. آپ اور ہم جائیں گے وہاں؟ یہاں سے پڑھ کر اصالہ ثواب نہیں ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے. کتنا پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں جناب. یہ پختہ مزارات تمام تر رؤسا اور عمرہ اور سلاطین کے بنوائے ہوئے ہیں، ورنہ اہل اللہ کو اپنے بدن تک کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر یہ چونچلے قبروں کے پختہ اور آراستہ بنانے کے ان میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ وہ بھی ان خرافات سے خوش ہوتے ہیں. غرض یہ کہ یہ پختہ مزارات اہل اللہ کے مذاق کے بالکل خلاف ہیں. پھر یہ قبر کی وضع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ زیارت قبور سے غرض یہ ہے کہ موت یاد آ جائے اور دنیا کے زوال اور فنا کا نقشہ سامنے آ جائے. تو یہ بات کچی اور شکستہ قبروں ہی سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور شاہی قبروں سے موت تھوڑی یاد آتی ہے، نہ زوال اور فنائے دنیا پیش نظر ہوتا ہے. بھائی ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پختہ قبر نہیں بنائی بلکہ کچی رکھی. حضرت جسٹس تنزیل الرحمان حضرت سے بیعت تھے، بڑے مشہور تھے چیف جسٹس جو بھی تھے. تو انہوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت جی آتے تھے باقاعدہ ملنے کے لیے، مشورہ کرتے تھے، بہت نیک ہیں. تو حضرت والا سے کہا حضرت میں ہری پور ہزارہ گیا تھا تو قریبی کسی نے بتایا کہ ایوب خان کی قبر ہے، خاص سفر کر کے نہیں جانا ہے. تو میں نے کہا بالکل 4 قدم کے فاصلے پر ہے. میں چلا گیا، میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت نے فرمایا نا کچی قبر سے زیادہ عبرت ہوتی ہے. ایک بالشت قبر اور کچی، باؤنڈری تک نہیں بنی ہوئی. کہ حضرت میرے کو رونا آ رہا تھا، عبرت حاصل کی. یہ وہ شخص ہے جو فیلڈ مارشل کا جس کو میڈل ملا، جو شاید 4 یا 5 ایک دوست نے بتایا کہ وہ سویلین ہے. انہوں نے بتایا کہ 4 یا 5 سویلین ہے ایک صاحب ہمارے، انہوں نے بتایا کہ ہاں کہ 4 یا 5 دنیا میں لوگوں کو یہ فیلڈ مارشل کا ملا ہے 65 کی جنگ کی کامیابی کی وجہ سے. بہرحال کسی کی تعریف کفار کی نہیں کرنی. اس وقت کفار کچھ تھے، آج تو کتا نے بچی کو کاٹ لیا، اس کو پورے اخبار اس کی تاریخ میں بھرے ہوئے تھے. شام تک پتا چلا مسلمان نے گرفتار کر دیا، تم نے کتے کو مارا کیوں؟ یہ حالت ہے، اللہ معاف فرمائے. بہرحال تو کہا حضرت میرے دماغ میں اس وقت اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے 21 توبوں کی سلامی دی جاتی تھی اور سڑکیں بند ہو جاتی تھیں جس کے لیے، اور آج کس حالت میں رکھا ہوا ہے. دیکھو ہمارے اللہ والے کیسے نصیحتیں کرتے ہیں جناب. اکثر لوگوں کے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو جوا اور زنا میں مبتلا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ اسی سبب سے تو قید ٹوٹ رہا ہے، مگر کبھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے اعمال کو اس کا سبب بتلایا ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گندے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ اب سورہ زمر میں ہے نا کہ ہمارے گناہوں کی نوست کی وجہ سے مفہوم مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے. میں تو 2-3 باتیں ہی بتا رہا ہوں جو مجھے یاد ہیں اس وقت. مفہوم کہ جو قحط، مہنگائی، یہ سب بر اور بحر میں ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ہمارے حضرت والا کتنی اونچی بات فرماتے تھے کہ ہمارے گناہ ہیں. آج کل کیا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما تو میں ہدایت والا ہو گیا. اے اللہ سب کو اللہ والا بنا، اس کا مطلب میں اللہ والا ہوں. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، میں اللہ والا، میری ہدایت ہو. سب کو جذب فرما، میں جذب ہو چکا نہیں. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما. اے اللہ مجھے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مغفرت فرما. اے اللہ میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما. جب میں اپنا کوئی گناہ گار نہیں سمجھوں گا معافی کس بات کی؟ اور جو تڑپتا رہتا ہے یہ گناہ کب چھوٹیں گے؟ حضرت نے فرمایا، شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے اس بار مدینہ شریف میں فرمایا کہ جو معافی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے جنت اس کا انتظار کرتی ہے، چاہے 50 دفعہ گناہ ہو جائیں. اور ہمارے پیارے شیخ اللہ رب الجم نے یہ وظیفہ سکھایا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 100 بار. یہ اس میں اعظم بھی ہے. تو اچھے خاصے کا پورا ہو رہا ہے، اچھے خاصے کا پورا نہیں ہو رہا. تو میرے موجودہ شیخ نے فرمایا دامت برکاتہم نے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تصویر اس طرح پڑھ لیا کرو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی. پھر جتنا پڑھ سکو وہ پڑھو، 100 کے اندر یا 100 تک.
اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ رحمت جب ہم مانگیں گے نا تو 4 انعام ملیں گے۔ نمبر 1 توفیق اطاعت، نمبر 2 مغفرت بے حساب، نمبر 3 رزق میں برکت، نمبر 4 دخول جنت۔ پیارے شیخ فرماتے تھے جس نے اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ سے معافی مانگی نا وہ مایوس ہو گیا۔ جس نے اللہ کو دیکھ کر معافی مانگی کہ میرا رب جو ہے یہ سمندر کیا بیچتا ہے، ایسے 1000 سمندر آ جائیں تب بھی 1000 ہوں گے نا، اور اللہ تعالیٰ کی معافی کا سمندر لامحدود ہے، 1000 محدود ہوئے نا۔ بھائی کچھ بتاؤ نا، 10,000 سمندر محدود ہے کیونکہ فگر لگ گئی نا، 50 کروڑ سمندر محدود، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ کتنے پیاری نصیحتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، قسم بخدا دل چاہتا ہے سارے صفحے آج پڑھ لوں جناب، اور اپنے عیب نہیں دیکھتے جناب۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے قید کی شکایت کی، یہاں لکھ لیں حضرت ذوالنون مصری ہیں، یہاں بصری لکھ دیا انہوں نے فرمایا کہ سنیں ذرا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اپنے آپ کو مٹھا کے رکھتے ہیں نا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے قید کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا قید دور ہونے کے سوائے اس کی اور کوئی ترکیب نہیں کہ مجھ کو شہر سے نکال دو، کیونکہ میرے گناہوں کی وجہ سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ میں زبان سے کہنے پر بس کیا ہو، بلکہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج دیکھو ہم بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جناب۔ کاش آج آپ نہ سوئیں نا تو بہت فائدہ ہوگا، دوبارہ کام موقع ملتا ہے مصروف آدمی کو، آپ کو خطوں کے جواب، بیانات، اور کتنے آپ پر بوجھ ہے کام کا جناب۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب ریل میں بیٹھتا ہوں تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے گناہوں کے سبب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دیکھو آپ پہلی دفعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں آگے کیا مضمون ہے، موقع ہی نہیں ملا نشان لگانے کا، کیونکہ بہت دنوں سے جب سے میں آیا ہوں، 14 تاریخ کو آیا تھا فروری کے 14 کو، اور یہ میں نے مضمون بتایا تھا، حضرت نے وہاں سنائے تھے مضمون پر، اس پہ تجسس اور ٹو پر، تو میں نے آتے ہی کہا پہلے مجھے یہ کر کے دیں، تو 3 دن میں آ گئے اور پڑھ پہلی دفعہ رہا ہوں جناب۔ حالانکہ میں پڑھتا ہوں کہ اردو کے لفاظ سمجھ میں نہ آئیں، یا اعراب ہم اعراب کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، اعراب سے بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میں دیتا ہوں دوبارہ، لیکن وہ بھی موقع نہیں ملا۔ کیا قربان جائیں ان بزرگوں پر، اے اللہ میرے گناہوں کے سبب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہی امراض ہیں جن کا علاج بزرگوں نے کیا ہے، اور یہاں رات دن ہمارا سبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے، اور دوسرا ایسا اور ویسا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تکبر کا علاج ہے، تکبر کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیزوں، تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پر سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص کے بدن پر مکھی بیٹھی ہے، تو اس کو مکھی بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے، لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیتا جو کوئی دم میں تجھے فنا کیے ڈالتے ہیں۔ یہ غصہ آتا ہی تکبر کی وجہ سے، اور پھر یہ کہنا کہ بھائی جو ہے وہ میں تو ماشاءاللہ 2 مہینے صحیح رہا، تو 2 مہینے صحیح رہا تو میں کچھ کہا بھی نہیں۔ بھائی جب آپ بتائیں گے نہیں تکبر ختم تھوڑی ہوگا، گناہ دب جائیں گے۔ اب جیسے آج صبح تھوڑا ایک مسئلہ ہوا میرے پاس کا، ذرہ برابر بھی کسی کے لیے دل میں خیال نہیں آیا، ان کو فون کر کے بھی نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور پوتے نے کہا تھا سامنے رہیے گا اور وغیرہ، آرام سے بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہا الحمدللہ۔ اور اس پاس نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی کیا اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اور کس طرح اسباب پہ نظر ہٹی، اور کس طرح اللہ نے توفیق دی، یہ میں وہاں بتا چکا۔ اور جو بڑے افسر ہمارے دوست ہیں انہوں نے فون کر کے معافی مانگی، میں نے معافی کس چیز کی بھائی، آپ لوگوں نے اسباب اختیار کیے، باقی تو آسمان والے کے ہاتھ میں، رضا بالقضا جو ہے وہ فرض ہے یہ۔ اور پھر ایک دوست نے میسج ایسا لکھا کہ رلا دیا، اس کی غلطی ہے نہیں، معافیاں مانگ رہا ہے، اس جملے نے اتنا اثر کیا، ہونا بھی یہی چاہیے، اتنا جملے نے اثر کیا کہ اب تک دل مست ہے۔ اور یہ کہ 50 سال پرانا دوست تھوڑی ہے، 20 سال پرانا دوست تھوڑی ہے، 10 سال پرانا دوست تھوڑی ہے، کیا کیا بیان جمعرات میں سوچو، اس سے اچھا ہم اپنے اصلاح کریں۔ آگے کا جملہ سنیے گا ذرا، امانت دیکھیں اور اپنے اکابر کی اتباع دیکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ نے فرمایا، اگر یہ نام نہ لیتے تو ہم سمجھتے حضرت نے فرمایا، تو یہ تو بڑے لوگ تھے،
اور ہم اگر کتابوں سے نکال کے ٹچنگ والے بیان، تو دوسرا یہی سمجھے گا یہی بیان کر رہا ہے. جیسے میں اپنے شیخ کا نام لیتا ہوں کہ میں یا حضرت مجدد کا بتا رہا ہوں، اگر نہ بتاؤں تو سمجھدار تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا منہ تھوڑی ہے کہ یہ بیان کرے. باقی جو دوسرے ہیں کہ بھئی کیا علوم ہے، علوم نہیں کیا علوم ہے، ایسے پوائنٹ کی بات کرتا ہے، تکبر آ جائے گا. امانت میں خیانت الگ بھی، مال کسی کا لیبل لگا رہا ہے اپنا. یہی تو اصلاح ہوتی ہے. حضرت مفتی عبدالرف غزنوی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذ، ابھی حدیث پاک کی کتاب بھی 1 سال پہلے انہیں ملی ہے. تو ایسے ماشاءاللہ ان میں عاجزی انکساری تواضع ایسی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس میں انہوں نے موبائل کے نقصانات پر البینات میں چھپا ہے. اس میں لکھا تھا کہ آج کل کیا لوگ کرتے ہیں کہ 50 کتابوں میں سے خاص چیزیں نکال لیں. کتابیں کون پڑھے گا 50؟ رات دن بیٹھ کے راتوں کو جاگ کر فجر کی نماز نہیں پڑھی. یہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت نے نہیں فرمایا. یہ مفتی عبدالرف غزنوی صاحب دامت برکاتہم نے. وہ ضروری خاص چیزیں نکال کر اپنا نام لے کر چھاپ دیتے ہیں. فرمایا یہ چوری نہیں ہے، موبائل کے نقصان یہ نہیں ہے. اب ایک کتاب ہٹ ہو گئی فرض کریں، پھر لائن لگ گئی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، مشہور ہو گئے. فرمایا جو عمل نہیں کرتا، یہ اب ہمارے حضرت والا کا ہے، عمل نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، کتابوں پر عمل نہیں کرتا، قرآن پاک حدیث پاک کے، اور مشہور ہو گیا کتابوں یا میڈیا کے ذریعے. فرمایا جب انتقال ہوگا نا سب چیزیں آستے آستے ختم ہو جائیں گی. واہ 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 واہ. اب سنیے، ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، وہ لکڑی پوری گھسی ہوئی ہے، اور دوسروں کی آنکھ کے تنکے کا تذکرہ کر رہے ہیں. حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں، کیونکہ اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا یہ بھی گناہ، اور دوسروں کے عیب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ. بے ضرورت کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی ضرورت شرعی نہ ہو. جیسے ضرورت شرعی ہوتی ہے، جاؤ بھائی دیکھو ذرا کیا معاملات ہیں، کمپنی میں پہنچا نہیں پہنچا. اللہ ارشاد فرمائے ایک خرابی اور مضرت عیب جوئی میں یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کی جا رہی ہے اس کو خبر نہ ہو، اور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کہے. پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کو خبر نہ ہو. اور اس تمام الٹ پھیر کا نتیجہ یہ کہ آپس میں دشمنیاں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں، اور پھر یہ عداوتیں بعض اوقات پشت تک چلتی رہتی ہیں. یہ تجسس اور بدگمانی اور ٹو لگانا، اور بنیاد ان کی محض ذرا سی بات ہوتی ہے کہ اس نے ہم کو یوں کہہ دیا تھا. حالانکہ اگر کہہ بھی دیا تھا تو کیا عزت میں فرق آیا؟ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جا رہے، کتنے بزرگوں کی بات ہوئی، اور آج ہم ان کے غلاموں کے اگر کہیں بزرگ نے بزرگ کا نام لیتا ہے. بھائی مثالوں سے قرآن پاک نے سمجھایا، مثالوں سے حدیث مبارکہ نے سمجھایا، مثالوں سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھایا. ان مثالوں سے آپ خود دیکھیں دل کی حالت کیا ہے. ایک بزرگ کی حکایت ہے، وہ چلے جا رہے تھے، چند مرید ساتھ تھے. راستے میں ایک شخص نے ان کو دیکھ کر کہا یہ سب بڑا ڈرامہ اور ٹھگ ہے اللہ والے کے لیے. ٹھگ، لوٹنے والا، دھوکے باز. ایک مرید کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس شخص کو مارنے کو چلا. پیر صاحب نے روکا اور گھر پر لے گئے، اور بہت سے لفافے جو ان کے نام پر آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیے. ان لفافوں میں بڑے بڑے القاب اور آداب لکھے ہوئے تھے. کسی میں قبلہ کونین اور کعبہ دارین، کسی میں رہنما جہاں وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا کہ بھائی نہ تو اس قدر برا ہوں جتنا اس شخص نے کہا، نہ اس قدر اچھا ہوں جتنا ان لوگوں نے لکھا. بس اگر خلاف واقعہ کہنے کی وجہ سے اس شخص پر غصہ آیا تو ان لوگوں پر بھی تو غصہ آنا چاہیے، اور ان کا منہ بھی تو بند کرنا چاہیے کہ جنید عصر، فرید وقت اور پتہ نہیں کیا کیا جنید وقت. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے برا کہا تو آپ نے اس کو ہدیہ بھیجا، اور امام صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میں اگر کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت کرنا زیادہ مصلحت ہے. سننا یہ مسئلہ نہیں ہے شرم دلانے کے لیے، تو میں اپنے ماں کی غیبت کرنا زیادہ مصلحت ہے تاکہ میری نیکیاں میری ماں ہی کے پاس رہیں، غیروں کے پاس نہ جائیں. صاحبو غور کرو کہ ایک یہ اسلاف ہیں جن کے وہ حالات تھے، اور ایک ہم اخلاف ہیں جن کے یہ حالات ہیں. ہر بات خلاف اور گناہ کرنا، کیا عرض کروں، اب سمجھ میں نہیں آتا نا کیا بات کرے آدمی. یا اللہ مدد فرما رحمت سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کو تھوڑا سا سوتے تھے، سارا دن جاگے رہتے تھے. تھوڑا سا دوپہر کو کیلولا کرنے گئے، گھر اوپر تھا،
दस्तक हुई। हजरत नीचे आए रहमत अल्लाह अलैह, कहा जी कहिए का मसला पूछना है, का बताइए, का ओ माफी चाहता हूं, वो मैं भूल गया। अच्छा ठीक है। आज गुस्सा कितनी जल्दी आता है, और फिर उसको हम कहते हैं हमारे को शेख के लिए गुस्सा आया, हमारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, दीन के खिलाफ हुआ। आप कैसे फैसला कर सकते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहरहाल तो फिर आवाज हुई, हजरत नीचे आए, फरमाया कहिए। का हजरत उफ आधे रास्ते तक याद था, अभी भूल गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहलूला, गुस्से की आग कैसे भरी हुई होगी, सोचो आप जरा। हमारी 5 घंटे की नींद में कोई खलल डाल के दिखा दे, अपनी औलाद, बीवी को दर्द हो रहा है, रो रही है, कहा मुझे दफ्तर जाना है, यही वक्त है तुम्हारा, पता नहीं। अब देखें, फिर मैंने डर रहा हूं ना कि इधर उधर न चला जाए। पूरे तो ये भी नहीं होंगे, दिल चाहता है लेकिन कुछ तो मुझे भी समझ में आए ना। तो फिर तीसरी दफा दस्तक हुई। हजरत नीचे आए, का फरमाइए याद आया, कि आज भी अचानक आपको देखकर भूल गया। फिर दोबारा आए, हजरत नीचे उतरे, का याद आया, कि हाँ याद आ गया। तो आपसे ये पूछना है कि ताजा पखाना जो है वो ज्यादा या सड़ा हुआ पखाना वो ज्यादा, मीठा कौन सा ज्यादा है? तो हजरत ने फरमाया कि भाई जो है वो जो ताजा पखाना होता है ना, उसमें मक्खियां बैठती हैं, तो उससे पता चला ये मीठा है। और उस पर जो है वो मक्खियां इतनी नहीं बैठती, तो इसका मतलब वो सही नहीं है वो। तो इस साहब ने कहा आपने चखा है? कहा भाई चखा तो नहीं है, तजर्बे की बात है। वो रोता रोता पैर पकड़ लिया। कहा हजरत हालांकि गलती है, बहुत बड़ा जुर्म है, ये तो अल्लाह वाले हैं जो कुछ कहते नहीं है, वरना तो खत्म हो जाए मामला। तो कहा मेरे और दोस्त में ये तकरार हुई थी। उन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग का नाम याद नहीं, मशहूर है, कि मशहूर हैं, पुराने हैं। तो वो कह रहे थे कि वो ज्यादा हलीम तबा हैं, मैं कह रहा था वो ज्यादा हलीम तबा हैं, और मेरे दोस्त कह रहे थे आप ज्यादा हलीम तबा हैं, उसके इम्तिहान के लिए आया था मैं। तू कौन होता है इम्तिहान लेने वाला भाई? आज देखो ना, उस्ताद के लिए गीबत, आपस में बातचीत बंद, 83 बात पर उसने ये क्यों कह दिया। एक ही दर्सगाह में, एक ही मदरसे में, एक ही दरसगाह में बात ही नहीं कर रहे। पूछा ये कता रहमी जायज है? ये सब तो तजस्सुस के अजाब हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी को हकीर और जलील समझना इंसान को चाहे जलालत में कुएं में फंसा देता है, जलालत के कुएं में, सिराते मुस्तकीम और राय हिदायत से दूर करता है। उजुब, किबिर, खुद बीनी से वजह से वो महरूम रहता है। बाज औकात उसकी सजा में कुफर तक नौबत आ जाती है। चुनाचे एक शख्स जिसका नाम अबू अब्दुल्ला लिखा है, जो पुराने हैं हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के, मां मुतल्लिकीन बगदाद से कहीं जा रहे थे। ये हजरत शेखुल हदीस ने नाम लिखा है, अमराज, खैर उम्मुल अमरास। सबसे बड़ा कौन सा गुनाह है? सबका मरज का सब बड़ा कौन सा है? बदनजरी। उसमें अच्छे खासे मलफूज आते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है, जिनसे हजरत शिबली और हजरत जुनैद बगदादी बैत थे। रास्ते में एक गांव में बाज नसारा सलीब परस्ती में मशगूल नजर से गुजरे। उन्होंने उनके अफ़ाल और अकवाल के सबब उनको नजर एहतिकार से देखा, हकारत से, और अपने ईमान पर नाजा हुए। उसी वक्त इल्हाम हुआ कि यह सब हमारी इनायत है, वरना अभी तुम्हारा इम्तिहान ईमान की हकीकत दिखला दी जावे। उसके साथ ही उनके कल्ब से एक नूर निकलता हुआ मालूम हुआ, और जाहिरी वाकया ये पेश आया कि ईसाई औरत कुएं पर पानी भर रही थी, उस पर आशिक हो गए। बस वहीं एक अकीर समझा, वहीं आशिक, वहीं दो जानू, वहीं जानू पर सर रखकर बैठ गए। नमाज का वक्त आया, उनके मुतालिकीन वजू के वास्ते पानी लाए। फरमाया कि भाई अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे काम का नहीं रहना था, नहीं रहा, जो होना था हो चुका। आज जिना करें, बदफेली करें, फिल्में देखें, डर ही नहीं है। ये वाकया एक दफा थोड़ी बयान किया है। फरमाया भाई अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा, जो होना था हो चुका। लोग सख्त परेशान हुए, जब मायूस हो गए तो बगदाद वापस आ गए। इस खबर से अहले बगदाद इस कदर परेशान हुए कि बाज तो मर गए। जब ऐसे मकबूली ने बारगाह का ये हाल है तो हम किस शुमार में हैं? फिर एक जमाने के बाद वही लोग वहां से गुजरे पता करने के लिए, उनसे मिलने गए तो देखा कि वो ईसाई हो चुके। हजरत अब्दुल्ला उंदलिसी रहमतुल्लाह अलैह, और खिंजीर चरा रहे हैं, सुअर, क्योंकि इस औरत के वालिद ने शादी की यही शर्त की थी। और ये हाफिज कुरान भी था,
اور 30,000 احادیث بر زبان یاد تھیں. ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قرآن شریف سے کچھ یاد ہے؟ کہاں ایک آیت یاد ہے، اور وہ یہ کہ جو کفر کا ہو جائے مفہوم ہے تو اس کو ختم کر دو، اور حدیث بھی ایک ہی یاد ہے. کہ غرض وہ لوگ ان سے پھر رخصت ہو کر چل دیے. آگے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شیخ صاحب ایک چادر ایک لنگی باندھے کسی نہر کے سے کرامت تھی آگے سے چلے آ رہے ہیں اور باواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. لوگوں کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بیان کیا کہ تمہارے آنے کے بعد میں نے جناب حق سے معذرت کی، بس اب تو معاف کر دیجئے، اللہ کا فضل ہو گیا. سب مل کر بغداد چلے. خلیفہ سے ان کا استقبال پایا. اس کے بعد وہ عورت نصرانیہ جس پر یہ شیدا ہوئے تھے آئی، انہوں نے اس کو مسلمان کیا اور کچھ ذکر بتا کے رہنے کی جگہ دے دی. ایک زمانے کے بعد دونوں مر گئے. کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ خداوند تعالیٰ نے بخش دیا اور ہم دونوں کا نکاح کر دیا. دیکھیے کہ تذلیل کا کیا انجام ہوا. عقیر سمجھنا ذلیل سمجھنا، پھر اس تذلیل سے کیسا کام ہوا. بس اپنے سب اعمال اور افعال کو فضل الہی سمجھیے، اپنی ہمت اور محنت کا نتیجہ اپنا کمال پر نہ ڈالیے. بدگمانی سے یہ آفتیں پیدا ہوتی ہیں. دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس سے بغض اور عداوت دشمنی کرنا، اس کے افعال حسنہ کو کسی نفسانی غرض پر محمول کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے نقصان اور ذلت پر خوش ہونا، اور طرح طرح کی خرابیاں اس پر مرتب ہوتی ہیں. مسلمان کو چاہیے قوی قرائن کے ہوتے ہوئے بھی حتی الامکان بدگمانی نہ کرے، بلکہ کچھ تعویل کر کے اس کو اپنے دل سے رفع کرے. واہ، اس سے بڑھ کر سنیے ذرا، اس سے یہ اس میں لکھا ہوا ہے، بیانات میں یہاں بھی لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے دیکھ کر ٹوکا. اس نے کہا خدا کی قسم کہا کہ میں چوری نہیں کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے خدا کا نام سچا ہے، میری آنکھ جھوٹی ہے. البتہ اگر دفع کرنے پہ بھی وہ بدبانی کا خیال دل سے دفع نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں، مگر اس کا ذکر کرنا اور اس کے مقتضا کے موافق برتاؤ کرنا یہ ضرور گناہ ہے، خصوصاً چغل خوری کی وجہ سے کسی سے بدگمانی ہو جانا. جو لوگ اہل حق یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے چہروں پر علم کا نور نہیں پایا جاتا، بلکہ خالص کفار اتنے شکل بگڑ جانا کہ نہیں ہوتے جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ میں نے یہ کہی ہے کہ کفر فعل باطن ہے، اس کا اثر چھپا رہتا ہے، اور برا بھلا کہنا گستاخی کرنا فعل ظاہر ہے، اس کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے. بھائی سب بتاؤ یہ باتیں کبھی سنی آپ لوگوں نے یہاں سے؟ ابھی میں باقی 10 منٹ میں کتنا پڑھوں گا میں پانی میں، اس لیے اپنی اصلاح کرا لیں ہم لوگ. یہ یاد رکھنا صبح اس میں سے تجسس کا الگ کر اور پھر سب کو بلا کر بٹھانا ہے انشاءاللہ. کسی کے نام پر، کسی کے اعمال پر، کسی کے لقب پر، کسی کی ظاہری حالت پر ہرگز تحقیر نہ کرنا چاہیے. آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے. کم از کم 75 سال پہلے تو سمجھ ہی لیں بھائی، پاکستان بننے سے 4 یا 5 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تھا، تو 75 برس سے زیادہ پاکستان کو ہو گئے 76 برس. اس سے 5 سال پہلے انتقال ہوا تو یہ ملفوظ کب کا ہوگا؟ اب کیا حالات ہیں؟ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اپنی مطلق فکر نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے تو بہت جلد سب کی اصلاح ہو جائے گی اور بہت سے عبث اور فضول سے نجات ہو جائے. کبھی کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کے متعلق بدرجہ اعتماد یا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اس میں خدا کے نزدیک کوئی بات ہم سے بہتر ہو. جناب خیر 9 صفحے تو نہیں ہو سکیں گے. معصیت یعنی گناہ سے اکثر مضرتیں متعدی ہو جاتی ہیں، جیسے غیبت، کہ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو دوسرے کو خبر پہنچے ہی کی، پھر کیوں نہ کرے گا بلکہ اس سے زیادہ کرے گا، وہ پھر زیادہ کرے گا، اس سے دونوں میں عداوت پیدا ہوگی. پھر عداوت وہ چیز ہے کہ جب دو میں پڑ جاتی ہے تو دونوں کا نماز روزہ سب غارت ہو جاتا ہے. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچے. نیت نماز کی باندھی رکھی ہے اور دل میں دوسرے کے نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. یہ کیا نماز ہوئی؟ شغل قلب ہوا اور کاہے سے ہوا؟ حرام چیز سے. منہ میں روزہ ہے اور زبان دوسرے کی غیبت میں آلودہ ہے. دل میں خوش ہیں کہ روزہ ہے، یہ خبر نہیں کہ روزے میں ان چیزوں کو چھوڑنا فی نفسی حلال تھا، یعنی کھانا پینا اور جو چیز ہمیشہ سے حرام ہے اس کو نہ چھوڑا تو کیا روزہ ہوا؟ جناب حلال چیزیں کھانا پینا، اور جو چیز یہ چیزیں جو حرام ہے کھانا پینا حلال روزے کے بعد.
اور جو چیزیں ہمیشہ سے حرام ہے اس کو نہ چھوڑا تو کیا روزہ ہوا؟ غرض یہ عداوت اسی غیبت کے بدولت ہوئی، اور عداوت وہ چیز ہے کہ قلب کو ایک ہی طرف کا کر لیتی ہے اور صرف ایک کام رہ جاتا ہے، اور وہ کیا؟ مضرت رسانی، یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اس کی تکلیف اور مصیبت سے خوش ہونا۔ یہ بھی لکھنا ہے، حضرت دامت برکاتہ کو یہ ملفوظ لکھ کر بھیجنا ہے، سب لکھتے جاؤ۔ یہ تو حضرت کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے، لیکن وہ جملہ پڑھ کے ہی دل چاہتا ہے اچھل کے خوش ہو جاؤں۔ خوب یاد رکھو، جو حکم زبان کا ہے وہی قلم کا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا جس طرح جائز نہیں، قلم سے بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی قلم سے فضول مضامین لکھنے کا اثر ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ جیسے زبان ترجمان قلب ہے، ایسے قلب بھی، اس طرح قلم بھی۔ جو بات زبان سے منع ہوگی قلم سے کیوں نہ منع ہوگی؟ بلکہ سنیں ذرا، بلکہ قلم کا گناہ زبان سے زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ کہتا ہوں کہ بھئی کس طرح ہماری اصلاح ہوگی، یہ چیز کافی ہے ہمارے لیے کہ اس پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ جناب زبان سے منع ہو، قلم سے کیوں نہ منع ہوگی؟ بلکہ قلم کا گناہ زبان سے سخت ہونا چاہیے، بلکہ قلم کا گناہ زبان سے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کی باتوں کا ثبات اور بقا نہیں، کوئی قید نہیں۔ زبان کی باتوں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے، یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچے۔ اگر کسی نے زبان سے غیبت کی تو سننے والے دو چار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا اتنے ہی مجمع کو گناہگار کرنے کا سبب بنا، اور اس شخص کی آبرو ریزی سے اتنے ہی مجمع میں بھی، بخلاف قلم کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے۔ جتنے آدمی اس برائی میں شریک ہوں گے ان سب کا سبب یہی شخص ہوگا۔ ہزاروں شخص کے سامنے اس کی آبرو ریزی ہوگی، تنہائی میں کسی کے جوتا مارنے اور اثر رکھتا ہے اور 1000-2000 کے مجمع میں مارنا اور ہے۔ اہل قلم اپنے آپ کو مرفوع قلم سمجھتے ہیں، جیسے آج کل شاعروں نے سمجھ رکھا ہے کہ شعر میں سب روا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ دین ہے جناب۔ آخری بات آج کی، کتنا بھی کوشش کر رہا ہوں 12 ہی صفحات ہو رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے کہ کسی کے مکان یا گھوڑے، جیسے گاڑیاں ہیں آج کل، یا گھوڑے یا اولاد میں یا کسی اور چیز میں یا اس کے متعلقات میں سے کسی چیز میں عیب نکالا جائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آج کل محتاط لوگ بھی اس کا کم خیال کرتے ہیں، اور جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں کوئی ذکر ہی کیا۔ میرا تجربہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے کہ جہاں چند لوگ بیٹھیں اور کسی کا ذکر شروع ہوا، ضرور کسی نہ کسی کی برائی تذکرے میں آ جاتی ہے۔ علاج اس کا یہی ہے کہ لوگوں سے علیحدہ رہیں، جنگل میں نہیں چلے جائیں، غلط لوگوں سے علیحدہ رہیں۔ جب لوگوں سے میل ہوتا ہے، دوستیاں بڑھتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس مفاسد کا دخل ہو ہی جاتا ہے۔ میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ اس گناہوں کا بڑا سبب بیکار بیٹھنا ہے۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ جو بیٹھکیں ہوتی، جہاں دوسرا جملہ لکھا ہے، جو ہمارے یہاں اوتاق بولتے ہیں، کئی بیٹھک بولتے ہیں، کئی ڈیرا بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قبیل سے یہ بھی ہے کہ بیٹھکوں میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اس کا نام تفریح، تباہ اور دل بہلانے کا رکھا ہے۔ وہاں کوئی دنیا کا کام تو ہوتا نہیں، نہ دین کا کام ہوتا ہے، سوائے ہنسی مذاق اور ان مشغلوں کے جن کو میں بیان کر چکا ہوں۔ وہاں اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں۔ غیبت وغیرہ کی عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر کم از کم یہی ہوتا ہے کہ فضول باتیں ہوتی ہیں کہ آم فلاں باغ کے اچھے ہوتے ہیں، اب کہ بارش اچھی ہو رہی ہے، باغوں میں لطف آ رہا ہے، کھیل کود کا موسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے فضول باتیں بھی فی نفسی بری اور زبان کے گناہوں میں سے ہیں۔ فضول باتیں ایسی ہیں جیسے گولی لگ گئی۔ زبان اس وقت ہمارے قبضے میں اس واسطے قدر نہیں جناب، اس کی قدر جب بھی سمجھ میں آئے گی جب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ذوف ہو گیا، خدا نخواستہ کی بیماری ہو گئی یا انتقال ہو گیا، پھر چاہیں گے کہ ایک دفعہ موقع مل جائے، ایک دو بار اللہ کہہ لیں، لیکن اب اختیار میں نہیں ہوگا موت کے وقت جناب۔ سبحان اللہ۔ ایک شاخ غیبت کی چغلی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی شکایت آمیز بات دوسروں کو پہنچائی جائے۔ غیبت تو مطلق کسی عیب کی نقل کرنے کو کہتے ہیں، اور چغلی وہ غیبت ہے جس میں شکایت بھی ملی ہوئی ہے۔ کبھی سنا یہ جملہ؟ اس کے سننے سے سننے والے کو ضرور غصہ آتا ہے اور وہ 10 گنا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے۔ سننے والوں سے تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس پر کیسے عمل کر لیتے ہیں۔ جس شخص کی چغلی کھانے کی عادت ہے وہ ایک ہی جانب کی چغلی نہیں کھائے گا، بلکہ تمہاری بات بھی اس کے سامنے لگائے گا،
اگر اس چغلی کو سچ سمجھائے تو اپنے اس عیب کو سچ سمجھنا چاہیے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ دوسری کی شکایت تو سمجھ لیتے ہیں کہ ضرور کچھ اصل ہوگی، جب تو دوسرے تک پہنچی۔ غرض چغلی کھانا اور اس کی بات پر یقین کر لینا دونوں بے عقلی کی باتیں، اس مرض سے بہت بچنا چاہیے۔ ہم نے سنا تھا چغلی کا مطلب یہ کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، پھر اس میں مظاہر جدید جلد نمبر 4 اور ادب کے بیان میں لکھا ہے چغلی کا مطلب یہ کہ ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں کو لڑا کر خوش ہونا۔ جناب، جس کے سپرد حق تعالیٰ نے اصلاح خلق کا کام کر دیا وہ شیخ، اس شخص کو تفتیش حالت کی ضرورت ہے۔ بغیر علم حالات کے اصلاح ممکن نہیں۔ مثلاً حاکم وقت جب تک حالات کی تفتیش نہ کرے گا مجرموں کو سزا نہ دے سکے گا، مگر اس کو بھی ایسے امور میں اجازت ہے کہ جن میں تفتیش نہ کرنے سے فساد کا احتمال ہو، ورنہ نہیں۔ اور جو امور ایسے نہیں ہیں کہ ان میں حاکم بھی تجسس کی اس میں حاکم کو بھی تجسس کی اجازت نہیں، تاکہ کیا عجیب بات لکھی ہے، جو شیخ ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ پہلے فکر رکھے۔ اس طرح اگر کوئی شخص استاذ یا نگراں ہو تو اس کو بھی تفتیش حالات کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ مثلاً شوہر کو بیوی کے حالات کی تفتیش کی ضرورت ہے، یا کوئی شخص مسلح قوم ہو تو اس کی بھی مجموعی طور سے قوم کے حالات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نصیحت کچھ نہ کر سکے گا۔ مگر مسلح کو بھی اس وقت تک اجازت ہے کہ تفتیش سے مراد مقصود اصلاح ہو۔ بیوی تجسس کر رہی ہے، اصلاح وہ کرے گی، نعوذ باللہ، گناہ ملے گا۔ موبائل کی تجسس، موبائل کا ٹول لگانا منع کیا ہے، دشمنی ہوتی ہے اس سے۔ اگر تحقیر کے لیے ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب سنیے، چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا سب تجسس میں داخل ہیں۔ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس مضرت رساں کی تدبیروں اور ارادے کا تجسس کرے تو جائز ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی جو تھا، آپ کا کوئی بیٹا نالائق اور برے افعال میں مبتلا ہو، آپ کو تنگ کرتا ہو، اس کے عیب آپ کی زبان پر ہر جگہ نہ آئیں گے، اس کے عیب زبان پر آنے سے آپ کا دل دکھے گا، اور حتیٰ الامکان یہ چاہیں گے کہ یہ عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، اور اس کو مناسب طریقے سے تنہائی میں آپ سمجھائیں گے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ کبھی نہ ہوگا کہ آپ ان کے عیبوں کو جگہ جگہ گاتے پھریں۔ اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس شخص کی اصلاح کرنی ہے جس کی قیمت پہ آپ مبتلا ہے تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنے سے کیا فائدہ، اس کو تنہائی میں سمجھائیں۔ یہاں نہیں لکھا ہوا، حضرت فرماتے خط لکھ دیں اور اسی طرح سمجھائیے جیسے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں جو اثر آپ کے 10 جگہ ان عیبوں سے مجموعے میں ذکر کرنے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک جگہ علیحدگی میں سمجھانے سے ہوگا۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو تنہائی میں سمجھائیں بلکہ مجموعے میں اس کے عیب ظاہر کرنے میں لطف آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہی شیطان کا دھوکہ ہے جو زہر آلود مٹھائی کا کام دے گا۔ ابو داؤد شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن آئینہ مومن کا، اور عسکری کی بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اب تم میں ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، سو اس میں جب کوئی بات عیب کی دیکھے تو اس کو آئینے کی طرح دور کر دے۔ میرے اندر ہے یہ فائدہ، اس میں اپنے بھائی کے عیب پر مطلع ہونے کا ادب بتلا دیا گیا ہے کہ صاحب عیب کو تو بتلا دے اور کسی پہ ظاہر نہ کریں، اور بتلانے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو خط لکھ دے عبداللہ کے نام سے۔ خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے، وہ سب کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کس میں اخلاص ہے کس میں نہیں۔ محض علم پر ناز نہ کرنا، کیونکہ یہی علم تو شیطان اور بلم باورا کو بھی حاصل ہوا۔ بلم باورا کی زبان کتے کی طرح نکل آئی تھی۔ شیطان بقول مشہور ملائکہ کا معلم بھی تھا اور بلم باورا اپنے قوم کا دواعظ بھی تھا، اور دونوں علم کے ساتھ علم ظاہر کے بھی جامع تھے، دونوں علم کے ساتھ عمل ظاہر کے بھی جامع تھے۔ بڑے عابد اور جفا کش مجاہدہ کرنے والے تھے، مگر ان کے باطن میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت پوری نہ تھی، اس لیے علم اور عمل سب بیکار ہو گیا۔ بس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام حال باطنی ہے، جو شیخ کو بتائیں۔ بغیر حال کے علم اور عمل قابل اعتبار نہیں، اور یہ حال کتب بینی سے حاصل نہیں ہوگا، یہ کسی صاحب حال کی جوتیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوگا۔ اب کل بتا دینا جوتیاں صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ جوتے اٹھا کے صحیح کر دیے۔ غرض علم اور عمل اور حال ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ٹھہرا، اور محض علم اور عمل حاصل ہو گیا مگر حال نہ ہو تو اس کے بارے میں ارشاد ہے واللہ بما تعملون خبیر، یعنی خدا تعالیٰ باطن کو بھی دیکھتے ہیں، محض ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے۔ محض قیل و قال سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے حال حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کے بعد کسی صاحب حال کو لپٹ جائے تو پھر یہ علم رسمی بہت کارآمد ہے۔ جاہل صوفی سے عالم صوفی افضل ہوتا ہے۔ اخلاص کے معنی لغت میں خالص کرنے کے ہیں،
اور شریعت میں اس کے معنی ہے کہ عبادت کو غیر عبادت سے خالی کیا جائے، یعنی کوئی غرض اس میں نہ ملی ہو جس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو۔ جناب علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی ایک علامت لکھی ہے، وہ یہ کہ جو کام تم کر رہے ہو اگر کوئی دوسرا اس کام کو کرنے والا تم سے اچھا اس بستی میں آ جائے اور وہ کام ایسا ہو جو واجب نہ ہو، جیسے مسجد اور مدرسے کا اہتمام یا آواز کہنا، پیری مریدی کرنا، کسی نیک کام کے لیے چندہ کرنا وغیرہ، تو تم کو اس کے آنے کی خوشی ہو، رنج نہ ہو، بلکہ تم خود لوگوں کو اس کے پاس بھیجو کہ وہاں جاؤ وہ مجھ سے بہتر ہیں، اور سارا کام خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر کے گوشے میں بیٹھ جاؤ اور شکر کرو کہ اس نے ایسے آدمی کو بھیج دیا اللہ نے جس نے تمہارا بوجھ بٹوا لیا۔ اگر یہ حالت ہو تب تو واقعی تم مخلص ہو، مگر اب تو کسی عالم کے بستی میں کوئی دوسرا چلا جائے جس کی طرف عوام کا رجوع ہونے لگے تو جلتے مرتے ہیں، اور دل سے ہی چاہتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جس سے عوام بدگمان ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ سمجھتے ہیں کہ بس تمام لوگوں کو ہماری ہی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف رخ بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس حالت میں تم ہرگز مخلص نہیں ہو بلکہ اخلاص سے مفلس ہو، مخلص نہیں مفلس ہو سین سے۔ اب میں ایک مشغلہ بیان کرتا ہوں جو شعبہ اسی عیب گوئی اور عیب جوئی کا ہے، اور جس میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس کے مفاسد پر تو نظر کیسی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے در پہ ہوتے ہیں۔ ظاہراً یہ ایک عمل صالح معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اس وقت اپنا مخاطب ان لوگوں کو بناتا ہوں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ مفاد فوراً جاری کرنا ہے، اس کو فوراً جاری کرنا ہے۔ اصلاح فی نفس ہی عمل صالح اور معمول بے ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں۔ اس کام کو وہ انجام دے جو پہلے اپنی اصلاح پر قدرت رکھتا ہو۔ در حقیقت یہ اصلاح نہیں عیب جوئی ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ غیبت اور عیب جوئی وغیرہ سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور شیطان اس کو بہت سی ترکیبوں سے اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی داؤ نہیں چلتا تو یہ سمجھاتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرو۔ اس دام میں آ کر دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے اور دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم عیب جوئی تھوڑی کرتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کے در پہ ہیں۔ جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ان عیبوں کا ذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح غیبت کر لیتے ہیں۔ ہاں، آخر میں دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی برات قائم رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر رحم کرے، یہ عیب اس میں ہے، بڑا اللہ رحم فرمائے۔ ان کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے۔ ہم بطور غیبت کے نہیں کہتے بلکہ ہم کو ان سے تعلق ہے۔ یہ برائیاں دیکھ کر ہم کو رحم آتا ہے، خدا کرے یہ برائیاں کسی طرح چھوٹ جائیں۔ سبحان اللہ، بڑے خیر خواہ ہیں، سر سے پیر تک تو اس کا گوشت کھا لیا۔ غیبت کیا جملہ ہے، سر سے پیر تک تو اس کا گوشت کھا لیا، مجموعہ میں ان کو ذلیل کر لیا اور ایک کلمے سے بری ہو گئے۔ صاحبوں سب نفس کی چالیں ہیں، اس سے آپ کو دو نقصان پہنچتے ہیں، ایک اپنی اصلاح سے رہ جانا، دوسرا غیبت گناہ وغیرہ میں پڑنا۔ عیب گوئی اور عیب جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے، اور جن کو خدا تعالی نے 4 پیسے دیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ معاش کی طرف سے فراغ ہو جانے کی وجہ سے کوئی کام تو رہا نہیں، اور جو اصلی کام تھا ذکر اللہ اس کو کرتے نہیں، اس لیے دن رات 24 گھنٹے پورے ہونے کی اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں کہ چند ایسے ہی لوگوں کا مجمع ہو اور اس میں دنیا بھر کے خرافات آنکیں جائیں، بلکہ بعض دیندار بھی جن کو کچھ فراغت ہو اس میں مبتلا ہیں، بلکہ عوام سے زیادہ مبتلا ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو بسا اوقات شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو کر اسے چھوٹ بھی جاتے ہیں، اور دیندار لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو سوائے مجلس آرائی اور عیب گوئی کے اکثر کوئی اور مشغلہ نہیں ملتا۔ مانوالک صاحب کچھ کام ہو رہا ہے؟ کام نہیں ہو رہا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ضروری ہے نا جناب۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسی طرح لوگوں کے پیچھے گناہوں پر نظر نہ کرو جیسے تم نعوذ باللہ خدا اور وہ تمہارا کوئی حق فوت کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بے نمازی کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تمہارے دل میں واجب ہے، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے کو بری سمجھنے کا ناز رکھتا ہے۔ گناہ گاروں پر رحم کرنا چاہیے جیسے بیمار پر، البتہ اس نے خود چونکہ بااختیار گناہ کیا ہے اس لیے بغض عقلی کافی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ان پر غرایا ہی کریں۔ پورے ہو گئے صفات؟ جی ہاں، ایسی برکتیں آپ لوگوں کی دعائیں، اللہ کا کرم، اور میرے پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتوں کے فیوز اور برکات اور نظر کی توجہ ہے۔ 19 صفات پورے ہو گئے بھائی، اب اس کو چھانٹنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صبح مجھے دل چاہتا ہے چوم کے آنکھوں سے لگا کر گول کر پی جاؤں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دعائیں ہم کریں گے ان کے لیے بھائی. میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آج یہ پورا ہو جائے گا. حالانکہ رمضان پر بیان کرنا تھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.